अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो ये देखें, ये आपकी कौन सी बुक है? इस्लामियात की। तो सब बच्चे अपनी अपनी इस्लामियात की बुक लें। तो हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सब बच्चे अपनी इस्लामियात की बुक खोल लिए, तो सफ़ा नंबर 9 ओपन करें। उस पर सबक नंबर 3 है, कोई और वक्त। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था दीवार पर घड़ी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि घड़ी क्या है, हमें क्या बताती है, वक्त बताती है, और हमें वक्त की अहमियत का पता चला था कि वक्त की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है कोई और वक्त, यानी कि घड़ी के अलावा भी कोई और वक्त होता है जिसके बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते। तो आ जाए हम पढ़ते हैं कोई और वक्त के बारे में कि वो कौन सा वक्त है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। दोनों बच्चे बेचैनी से खिज़र को देख रहे थे, यानी कि हरीम और हुज़ैफ़ा। वो किसको देख रहे थे? खिज़र को। खिज़र ने अपनी बात जारी रखते हुए वाज़िया किया, वक्त दो तरह के होते हैं। एक तो वो वक्त होता है जो हम घड़ी पे देखते हैं, ठीक है, और वो चलता है, हमें नज़र आता है। और दूसरा वक्त कौन सा आता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें नज़र नहीं आता लेकिन वो वक्त होता है। तो वो कौन से वक्त हैं? एक है इंसानी वक्त और एक गैर इंसानी वक्त। इंसानी वक्त वो है जो हमने पढ़ा था, यानी कि दीवार पर घड़ी, ठीक है, कि जो हम टाइम के हिसाब से चलते हैं, वक्त के हिसाब से अपने सारे काम करते हैं वक्त देख के, वो क्या है? इंसानी वक्त है। और गैर इंसानी वक्त कौन है, कौन सा है? जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है। आज हम गैर इंसानी वक्त के बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले किसके मुतल्लिक़ जानना है? हिज़र जो है ना, वो बच्चों से पूछ रहा है आपको पहले कौन से वक्त के बारे में जानना है। हरीम ने फ़ौरन कहा, गैर इंसानी। तो ये जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किए हैं ये आपने अंडरलाइन करने हैं साथ साथ, और फिर आपने इनको अपनी कॉपी पे लिखना है। अच्छा ठीक है, हिज़र कहता है, अच्छा ठीक है। हिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा, गैर इंसानी वक्त की भी बहुत सी अक़साम हैं। अक़साम यानी कि किस्में, किस्म की जमा है अक़साम। तो हिज़र कहता है, अच्छा ठीक है, आपको इंसानी वक्त के बारे में, गैर इंसानी वक्त के बारे में जानना है, तो आगे उसकी भी बहुत ज़्यादा अक़साम है, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। अहम तरीन वक्त वो है जो अल्लाह ने कायनात के लिए बनाया है। अहम तरीन यानी कि सबसे अहम वक्त कौन सा है? जो अल्लाह ताला ने कायनात के लिए, यानी ये पूरी कायनात जिसमें हम इंसान, जिन, पौधे, जानवर, सूरज, चाँद, सितारे, दिन रात, ये सब क्या हैं? ये सब कितने अहम हैं? तो ये सब क्या हैं? कायनात का एक हिस्सा हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने सिर्फ़ एक लफ्ज़ कुन कहा और पूरी कायनात बन गई। कायनात को आपने अंडरलाइन करना है। कुन का मुतरादिफ, कुन कहा और पूरी कायनात बन गई। कुन का मुतरादिफ अंग्रेज़ी लफ्ज़ भी है और उर्दू लफ्ज़ है हो जा। दोनों बच्चे बहुत दिलचस्पी और तवज्जो से हिज़र की बातें सुन रहे थे। तो अल्लाह ताला जब भी किसी चीज़ को करने का हुक्म देता है तो वो बस कहता है कुन, यानी कि हो जा, तो वो हो जाती है। तो बच्चे ये सारी बातें जो थे बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे हिज़र से। कायनात का वक्त कायनात का वक्त जो है, कायनात का वक्त इसके बनते ही शुरू हो गया था, यानी कि जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को कुन कहा और वो बन गई तो उसका वक्त तब से ही शुरू हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी। ये तो एक वो वक्त है
جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اس کو بولا کہ ہو جا، تو وہ کائنات بن گئی۔ تو یہ اور دوسرا وقت کون سا بتایا ہے کہ جب یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت جب آئے گی تو ایک وہ وقت ہے۔ یہ دو وقت ہو گئے غیر انسانی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں ہماری دنیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ایک ہاتھ میں پوری کائنات کو رکھے گا اور دوسرے ہاتھ میں ہماری دنیا کو۔ کائنات کا وقت ہماری دنیا کے مقابلے میں بہت آہستہ گزرتا ہے۔ ہماری دنیا کون سی ہے؟ یعنی کہ جدھر ہم رہتے ہیں، اور کائنات کیا ہے؟ جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے انسان، پرندے، جانور، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری کائنات ہیں۔ اور ہم دنیا کی کائنات کا وقت ہماری دنیا، یعنی کہ ہم یہ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، بس اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وقت، کائنات کا جو وقت ہے نا، وہ ہماری دنیا کے مقابلے میں بہت آہستہ گزرتا ہے۔ ہماری دنیا کے 1000 سال کے مقابلے میں کائنات کے چند سیکنڈ ہی گزرتے ہیں، یعنی کہ کائنات کا جو وقت ہے وہ اتنا زیادہ لمبا ہے کہ ہماری پوری دنیا کا وقت جو ہے وہ اتنا آہستہ گزرتا ہے۔ تو اگر ہماری دنیا کا 1000 سال گزر جائے تو اس کے مقابلے میں کائنات کا صرف 1 سیکنڈ ہی گزرتا ہے۔ اتنا طویل ہے کائنات کا جو وقت ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ ہماری دنیا کے مقابلے میں۔ تمہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خضر نے بچوں سے پوچھا۔ کیونکہ کائنات کی زندگی طویل ہے، یعنی کہ بہت لمبی ہے۔ یہ کائنات باقی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے موجود ہے، لیکن جیسے ہم انسانوں کی بات کریں، ہم انسان آتے ہیں اس دنیا میں، پیدا ہوتے ہیں، پھر وفات پا جاتے ہیں۔ جانور پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں یا ان کو ذبح کر لیا جاتا ہے۔ پرندے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودے ہیں، وہ بھی ایک مخصوص وقت میں اگتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سوکھ جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کائنات جب سے شروع ہوئی ہے تب سے بہت زیادہ طویل ہے اور ابھی تک ہے، اور ہماری مختصر، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری یہ جو دنیا ہے وہ بہت مختصر ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 10 پہ۔ حریم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، ستاروں پر وقت بہت آہستہ گزرتا ہے کیونکہ ان کی عمر بہت طویل ہے۔ تو حریم یہ کہہ رہی ہے کہ کائنات کا جو وقت ہے وہ ستاروں کا جو وقت ہے وہ بہت آہستہ گزرتا ہے کیونکہ ان کی عمر بہت طویل ہے، یعنی کہ لمبی ہے۔ کیونکہ جب سے ہم نے دیکھا ہے ہمیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، تو اس لیے ان کی عمر بہت طویل ہے۔ خضر بتوں کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، مسکراتے ہوئے بولے، بہت خوب، تم دونوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ کائنات میں وقت آہستہ گزرتا ہے کیونکہ اس کی عمر بہت طویل ہے۔ کائنات، اس کی یہ وجہ ہمیں پتہ چلی ہے کہ کیوں کائنات کا وقت آہستہ گزرتا ہے، کیونکہ اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے ان کا وقت جلدی گزرتا ہے۔ حریم نے جلدی سے پوچھا، کیا اس کے علاوہ اللہ نے اور بھی غیر انسانی وقت بنائے ہیں؟ اب بچوں میں تجسس پیدا ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ جاننے کی کوشش کریں وقت کے بارے میں۔ خضر نے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کائنات کے مقابلے میں اللہ نے دنیا کو مختصر زندگی دی ہے، لیکن دنیا میں موجود دوسری چیزوں کے مقابلے میں اس کی عمر بہت طویل ہے، اس لیے ہر ایک کا الگ وقت ہے۔ مثلاً پودے ایک مخصوص یعنی کہ خاص وقت تک رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ دونوں بچے خضر کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے، یعنی کہ وہ اور زیادہ سوچنے لگے۔ وہ وقت کی اقسام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو کتنی اقسام کا پتہ چلا تھا، تو وہ اس کے علاوہ بھی سوچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے علاوہ کون سے وقت ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک وہ صرف گھڑی کے وقت کے متعلق جانتے تھے، لیکن اب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ نے وقت کو کتنی اہمیت دی ہے اور اس کو مختلف اقسام میں بنایا ہے۔ تو یہ کلاس 5 آپ کا چیپٹر نمبر 3 ہے، یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچوں، آپ نے جتنے بھی میں نے ورڈ انڈر لائن کیے ہیں، جو آپ کو پہلے رائٹنگ میں کچھ
مشکل لگتے تھے وہ آپ نے لکھنے ہیں، بار بار ان کی پریکٹس کرنی ہے رف کاپی پہ، اور پھر آپ نے اس چیپٹر کو 2-3 دفعہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا پتہ چل سکے کہ اس چیپٹر میں کیا ہے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ پہلے تو بچے جو تھے وہ بس گھڑی کے وقت کے بارے میں جانتے تھے، لیکن اس چیپٹر میں انہوں نے انسانی اور غیر انسانی وقت کے بارے میں پڑھا، اور غیر انسانی وقت کی کتنی زیادہ اقسام ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھا۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔